بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت نحم کا حصہ نظم ہے، اور حصہ نظم میں سے نظم ہے برسات کی بہاریں۔ آئیے بڑھتے ہیں بورڈ کی جانب اور اسے پڑھ لیتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت نحم میں سے حصہ کہانی موجود ہے۔ آج ہم نے حصہ کہانی میں سے کچھ کہانیاں کرنی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی یہ کہانی بورڈ کے پرچہ کے اندر صرف 5 نمبر کی ہے، اور جتنی مختصر سی یہ ہے ہم نے اسی لحاظ سے اس کو کرنا ہے۔ آج ہمارے پاس جو پہلی کہانی آپ کی بنتی ہے، آپ کا جو کتابچہ ہے، جو کتاب ہے چھوٹی سی جس کے اندر تمام گرامر کا کام موجود ہے، اسی میں سے کہانی پہلی ہے شیر کا گھر۔ آج ہم نے یہ کہانی پڑھنی ہے شیر کا گھر، اس کو ہم اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے پاس جو کتاب رکھے ہوئے ہیں اس کو بھی دیکھیے گا، اور اس کے اندر جو پہلی کہانی موجود ہے شیر کا گھر، اسے بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ شیرپور کا گاؤں دریا کے دوسری جانب تھا، اور دریا کے دونوں جانب ہرے بھرے سرسبز کھیت تھے، اور ایک جانب بہت بڑا جنگل بھی موجود تھا، اور اسی جنگل میں جنگل کا بادشاہ شیر بھی رہا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے شیر اپنی اپنی کھچار میں دھاڑا کرتے تھے۔ اور اس دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی کا استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ اس کے درمیان میں کوئی پل نہ تھا۔ بڑائی نے ایک پنجرے کی ضرورت محسوس کی، تو اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا صبح اور اسے اٹھا کے اپنے ساتھ اس دریا کو عبور کر کے جنگل میں لے گیا۔ جب جنگل میں لے گیا تو اس نے بہت سی لکڑیاں کاٹی، اور بہت سی لکڑیوں کو کاٹنے کے بعد شیر کا پنجرا بنانے لگ گیا۔ اتنی دیر کو ایک شیر آیا، اس نے آ کر بڑائی سے پوچھا کہ بھائی میاں یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس بڑائی نے کہا کہ میں شیر کا گھر بنا رہا ہوں۔ جب شیر نے یہ سنا تو شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس پنجرے میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی پنجرے میں وہ داخل ہوا تو بڑائی نے اور اس کے بیٹے نے مل کر پنجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب شیر اندر پھنس گیا۔ شیر جب اندر پھنس گیا تو بڑائی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بھائی جلدی جاؤ، یہ لوٹا لاؤ اور اس میں پانی گرم کر کے لاؤ۔ جیسے ہی وہ پانی گرم کر کے لایا گیا اور اس پنجرے میں بند شیر کے اوپر ڈالا گیا تو اس کی جو کھال تھی وہ جل گئی اور ادمواسا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی بڑائی نے پنجرا کھولا تو شیر بے تحاشا بھاگ نکلا وہاں سے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ کچھ دن گزرے، بڑائی پھر اپنے کام میں مصروف تھا، اور اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ دور سے 3 شیر ان کی طرف بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب بڑائی نے اور اس کے بیٹے نے خیال کیا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے۔ جب وہ قریب آئے تو بڑائی اور اس کا بیٹا درخت پر چڑھ گئے۔ شیر نیچے آ گئے، اور جو جلا ہوا شیر تھا وہ نیچے کھڑا ہو گیا، اور اس کے اوپر ایک اور شیر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی دوسرا شیر پہلے جلے ہوئے شیر کے اوپر چڑھا تو بڑائی نے فوراً جلدی سے چلا کے کہا بیٹا گرم پانی کا لوٹا لاؤ، کہاں ہے؟ جب نیچے والے شیر نے یہ بات سنی تو وہ بھاگ نکلا، جو اس کے اوپر شیر کھڑا تھا وہ بھی نیچے گرا، اور ایسا وہاں سے بھاگا کہ دوبارہ مڑ کے ان کی طرف نہ دیکھا۔ اسی طرح سے بڑائی اور اس کے بیٹے کی جان بچ گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ جی عزیز طلباء، یہ تو تھی ہمارے پاس آج کی ایک سادہ سی کہانی جو آپ کی کتاب کے اندر پہلی کہانی بنتی ہے۔
اب ہم مزید پڑھیں گے اس سے آگے والی کہانی کو۔ جی پیارے بچوں، اب ہمارے پاس آج کے سلیبس کے لحاظ سے دوسری کہانی موجود ہے، اور آپ کی کتاب میں گیدڑ کی مکاری کے نام سے موجود ہوگی۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے اور اس کو اپنے سامنے کھول لینا ہے تاکہ آپ کو وہاں سے پڑھنے میں بھی آسانی ہو اور آپ مجھے بھی اچھی طرح سے سنتے جائیے گا۔ کسی جنگل میں ایک بڑا ڈیل ڈول کا ہاتھی رہا کرتا تھا۔ بڑا موٹا تازہ اور بڑا صحت مند تھا، اس لیے وہاں کے گیدڑ اس کو جب بھی دیکھتے تو ان کے منہ میں پانی بھر آتا۔ وہ جی ہی جی میں اس کے گوشت کے مزے لیا کیا کرتے تھے۔ اب اس چیز کو وہ دیکھ کر جب للچاتے تو پریشان بھی ہوتے، اس لیے تمام گیدڑوں نے اکٹھے ہو کے اس معاملے کو حل کرنے کی مشاورت کی ایک دوسرے کے ساتھ۔ ان تمام گیدڑوں میں سے ایک گیدڑ ایسا تھا جو ان میں بڑا تھا اور سمجھدار تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو زندہ گوشت کے مزے لینے ہیں تو آئیے میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ تمام گیدڑ اس کی بات سن کے چوکنے ہو گئے۔ کہا بتائیے۔ کہا کہ مشورہ یہ ہے کہ آپ ہاتھی کو یہ کہیے کہ ہم آپ کو اپنا لیڈر بنانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیڈر بن جائیے۔ گویا ایک گیدڑ جو ہے وہ اس ہاتھی کے پاس گیا اور جا کے یہ ماجرا اس کے سامنے رکھا۔ کہا کہ ہم آپ کو اپنا مہربان لیڈر بنانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ بڑے تنومند اور بڑے بہادر ہیں، تو آپ کو بادشاہی دے دیتے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد ہاتھی نے لالچ کیا، کہا میں حاضر ہوں۔ گیدڑ نے کہا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے جائیے اور میں آپ کو اپنے گیدڑوں کے پاس لے چلتا ہوں۔ اب قریب ہی ابھی بڑے تھے کہ ایک دلدل والی جگہ آ گئی۔ گیدڑ کیونکہ ہلکا پھلکا تھا، اس نے چھلانگیں لگائیں اور اس دلدل سے عبور کر کے دوسری طرف چلا گیا۔ اب ہاتھی جو ہے یہ بڑا بھاری بھرکم تھا، یہ جیسے ہی اس کے اندر داخل ہوا تو یہ آہستہ آہستہ دھنستا چلا گیا اس کے اندر اور پھنس گیا۔ اب وہاں پہ ہاتھی کا نکلنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ گیدڑ نے وہاں پہ یہ مکاری کی، کہا کہ اے ہاتھی، اب آپ تو کیونکہ بھاری بھرکم ہیں، میں اکیلا، میں کس طرح سے آپ کو نکال سکتا ہوں؟ ہاں، میرے کچھ دوست احباب ہیں، میرے خاندان والے ہیں، میں انہیں بلا لیتا ہوں، وہ آپ کو نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہاتھی مرتا کیا نہ کرتا، اس نے فوراً کہا کہ جلدی جاؤ انہیں لے آؤ۔ گیدڑ جیسے ہی گیا، تھوڑی ہی دیر میں بہت سے سینکڑوں جو گیدڑ تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور آ کے نوچنے لگے اس ہاتھی کے گوشت کو، اور اسی طرح سے ہاتھی چنگاڑتا رہا، ہاتھی کئی طرح سے چلاتا رہا، لیکن گیدڑوں نے ایک بھی اس کی نہ سنی اور اس کے تازہ گوشت کے خوب مزے لیے اور اس کو نوچ نوچ کر کھا گئے۔ جی پیارے بچوں، یہ تو تھی آپ کے سلیبس کے اندر دوسری کہانی۔ اس کہانی کو ہم نے دیکھا کہ اس کہانی کا جو عنوان ہے وہ ہے گیدڑ کی مکاری۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش یہ بھی ہے کہ ان دونوں کہانیوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کیجئے گا، کیونکہ یہ دونوں کی دونوں کہانیاں بڑی اہم ہیں اور لازم ہیں۔ ان کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔